ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل کی 100 آیتیں مقدسہ پوری ہو گئی تو رب کریم نے بخیلوں کے بارے میں بتایا، خصوصاً اہل کتاب کے بارے میں کہ اگر یہ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ میرے رب کے خزانوں کے تم مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے کہ خرچ ہو جائیں گے اس کو روک لیتے. اور انسان کی اصل جو ہے وہ بخل میں ہے، بخیل ہے انسان دراصل فطری طور پہ. اس پر احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی. اللہ ہر روحانی بیماری سے ہمیں بچائے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور وہ جو اللہ کے احکام لے کر آتے اس کا ذکر ہے کہ رب فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح احکام دیے. بعد میں معجزات کا معنی کیا احکام، بعد میں بولا مکس. فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے. اِذْ جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو فقال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کیا کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہوا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں. آج کل جو حق بات کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے. یعنی اللہ کی رضا اور جہنم سے بچنا ہمارے نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ارے اس کا دماغ خراب ہے، ایسی بات کر رہے ہیں. تو ایسے دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ خود تو حق سے دور ہیں لیکن دوسرا بھی حق بیان کرے. اور یاد رکھو جب تک آپ دنیا والوں کے نظروں میں آپ شدت کرنے والے نہیں ہیں اور آپ سختی کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے. جب لوگ کہیں یہ بڑا پرشدت ہے، یہ بڑے وہ سختی کرنے والا ہے، تو سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ہے. یعنی ہر ایک کو دان دکھانا، یہودی مل جائے، قادیانی مل جائے، زانی مل جائے، شرابی مل جائے، ہر ایک کو آئے گلے لگ جائے. یار کیا آدمی ہے. اور پھر ایسے مولویوں کو بھی گلے لگاتے ہیں لیکن اس کا ایمان نہیں ہے. ایسے مولوی اور ایسے آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے. ہوتا تو ہم بھی لوگوں کو یہ تربیت دیتے نا کہ بھائی پھر شہادتیں کیوں ہوتی دنیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مختلف انبیاء کو مختلف باتوں سے یہ لوگ کافر جو ہے فرعونی ہو، نمرود ہو، یزید ہو، تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں صحابہ کو یہ بے وقوف لوگ ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کبھی کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں فلاں ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں یہ بڑے زیادہ سختی کرتے ہوئے. ارے بھائی یہ اللہ کا قانون ہے، اس پر چلنا یہ تو لازمی ہے.
تو قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آیات بینات، یہ نہیں نازل کی، یہ نہیں اتاری، نہیں دی مجھے کسی نے، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر اس رب نے جو زمین و آسمانوں کا خالق اور رب ہے، اور یہ بصیرت روز ہیں، اس کی تمہاری دل کی آنکھیں کھل جائے گی، جو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ حق ہے، یہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ اور وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، وہاں پہ اِنِّي لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا ہے، موسیٰ میں اب پر جادو کیا وہ گمان کرتا ہوں، کیا پر جادو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کیے جانے والوں میں تم پر ہلاک کیے جانے والوں کا گمان کروں کہ تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور نبیوں کی سوچ تو پھر وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ فاراد فرعون نے ارادہ کیا ان یستفزہم، کہ بنی اسرائیل کو نکال لے، کہاں سے؟ من الارض، مصر کی سرزمین سے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کو زندہ ہی نہ چھوڑے، یہ یہودی اس وقت یہ مظلوم تھے، اب یہ ظالم بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کو مارنے چاہتے تھے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سو ہم نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، کہتے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے پانی میں مر رہے تھے، لاتے مر رہے تھے۔ بنی اسرائیلو، اللہ بار بار فرماتے اذکروا نعمتی التی، میں نے کتنے انعامات کیے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، فرعونیوں کے غرق ہونے سے، برباد ہونے کے بعد کہ اللہ کریم فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب یہاں پہ تم بسو، یہاں رہو۔ الارض للہ، یہ زمین اللہ کے، جس کے لیے چاہ اللہ ان کو ان کا وارث بنا دیتا ہے، یرثها من یشاء۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ، وعد الآخرہ آئے گا، اللہ کریم فرماتا ہم تم سب کو سمیٹ لیں گے، لپیٹ لیں گے، میدان محشر میں جمع کر لیں گے۔ ان آیات بینات سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد 9 احکام ہے، اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا اور کہ یہ 9 معجزات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ اس میں ہم کچھ دلائل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ان معجزات کا ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے۔ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرا تھی، جب اس نے دعا کی ربی اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، بچپن میں وہ انگارہ لے کے اس میں کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور روانگی کے ساتھ فصیح بلیغ گفتگو، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ گرہ کھول دی اور وہ روانی سے بات کرنے لگے۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا بنا دیا تھا، اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تو وہ پھر لاٹھی بن جاتی تھی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا ایک ساتھ۔ فالقاہ، ہم نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دے، جیسے اس نے عصا ڈالا فوراً۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال دے تو وہ، اور پھر ایسے کہتے سفید سورج کی طرح بغیر بیماری کے چمکتا تھا، اور دوبارہ پھر اسی طرح ہوتا،
تو پھر وہاں اپنے حال پہ آتا۔ نمبر 5 قبطیوں پر طوفان کا آنا، اور نمبر 6 ان پر جوؤں کی کثرت، ان پر مینڈکوں کی کثرت 7، نمبر 8 ان پر خون کی کثرت، نمبر 9 ان پر ٹڈیوں کی کثرت، اور نمبر 10 بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا، اور نمبر 11 پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو مختلف صورتوں میں اس کا ذکر آیا، اور ان پر پہاڑ کو بطور سائبان کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ نمبر 13 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر من و سلویٰ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور نمبر 15 13 اور آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا، کہ ہم نے 20 سنین چند سالوں میں ان کو گرفتار کیا تھا، کس میں سختی اور تکلیفوں میں۔ وہ 14 یہ 15 فرعون اور اس کی قوم کو کہ اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا، وَظَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ 15-16 معجزات کا ذکر آیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس آیت میں جن 9 معجزات کا ذکر فرما ہے، اس سے مراد 9 معجزات یہ ہیں: عصا، ید بیدوار، قبطیوں پر قحط، سمندر کو چیرنا، قبطیوں پر طوفان، ان پر ٹڈیاں بھیجا، اور ان پر جوئیں بھیجنا، اور ان پر مینڈک بھیجنا، نمبر 9 ان پر خون بھیجنا۔ محمد بن کعب نے کہا کہ 5 معجزات تو وہ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضِّفَادِعَ وَالدَّمَّ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133 سورہ اعراف، کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے معجزات تھے۔ چھٹا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تھی: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یا اللہ ان کے مالوں پر مہر لگا دے، ختم کر دے ان کے مالوں کو، اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے۔ 7واں ید بیدوا تھا، 8واں عصا ہے، اور 9واں سمندر کو چیر دینا ہے۔ تو وہاں 17 کا ذکر، پھر 9 بعض کا ذکر، یہ 9 کا یہاں پہ جو ذکر آیا ہے کہ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح احکام معجزات دیے۔ اور عبداللہ ابن عباس عنہما سے روایت ہے، اور مجاہد، اکرمہ، شعبی و قتادہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ 9 معجزات یہ ہیں: ید بیدوا، عصا، قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، یہ 9 ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حسن سے وغیرہ سے یہ روایات نقل، یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ 9 آیات سے مراد 9 معجزات ہیں، لیکن حدیث میں ان 9 آیات سے مراد 9 احکام ہیں۔ بعض دیگر مفسرین ان اقوال کو ترجیح دیے کہ وہ معجزات نہیں تھے، احکام تھے، اور وہ یہ ہیں جو عقائد و جہان علیہ السلام نے فرمائی، وہ بھی اب سماعت فرما لیں۔ صوفان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان کو نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی 2 کے بجائے۔ استغفر اللہ، ایسے گستاخ ہیں یہ یہودی۔ پھر وہ دونوں حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیت کے متعلق سوال کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ اب بعض نے بولا کہ 9 معجزات ہیں، بعض نے بولا 9 احکام ہیں۔ اب معجزات کا آپ نے سن لیا مختلف دلائلوں سے، اب احکام کی احکام تھے، تو ابھی دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس یہ یہودی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 9 آیات ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دلائل دیے، آیات بینات، تو حضور اچھا شریک نہ بناؤ، زنا
نہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے، اور نہ سود کھاؤ، اور کسی پاک دامن کو تہمت نہ لگاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، ہاں، اور خصوصاً تم اے یہودیوں ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو۔ پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے، ہم یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر دیا۔ اب انہوں نے اپنے طرف سے جھوٹ بول دیا، وہاں پہ مان بھی لیا، پھر جو ہے نا ادھر پھر گئے، عنادی تو بڑے تھے نا۔ تو یہاں پہ بالکل وہ 9 احکام ہیں۔ اچھا، 101 نمبر آیات میں فرمایا سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ اس سوال کا مقصد یہ مقصد نہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجئے، بلکہ اس سے مقصود یہ کہ علماء یہود اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے۔ اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کی تیسری توجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ ان واقعات کو مانتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں پہ 2 باتیں مسحور بصار اور مختلف ہی الفاظ آئے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا گمان ہے کہ آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو ہے۔ تو یہ آیت میں مسحور بمعنی ساحر ہے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ نے آپ پر سحر کر کے آپ کے عقل کو زائل کیا، نعوذ باللہ، اس لیے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کے متعلق فرمایا بصیرت آپ روز ہیں آپ تو کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا جانا اور پھر ویسی ہی لاٹھی بن جانا، یہ کام خلاف عادت تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کام پر قدرت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم مجبور ہو، مجبور کا معنی ہلاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم اللہ کریم نے عطا کیا کہ ہلاک ہوگا۔ اس کے بعد فرعون نے ان کے کہا کہ میں ان کو سب کو جو ہے اپنے ملک سے نکال دوں گا اور ان کو وہ کر دوں گا، مجبور کر دوں گا۔ مانا تھا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، ورنہ نکالنے جب وہ چلے گئے تو پھر پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ لیکن بدبختی جب آ جاتی ہے تو پھر چھٹکارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے پھر بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ دیکھ ہم نے تمہارے اتنے طاقتور دشمن کو جو ذو الاوتاد تھا، زمین پر کسی کو لٹاتا تھا، جو جس کی نافرمانی کا تیس ہے، ایک کیل اس ہاتھ پر، ایک اس ہاتھ پر، ایک اس پر، ایک اس پر، جا بجا قرآن میں ذو الاوتاد بھی لفظ آیا، ذی الاوتاد کیلوں والا تھا، اور وہ تمہارے سامنے برباد ہوا۔ آج تم کبھی بچڑے کو معبود بنا لیتے ہو، کبھی انبیاء کو شاد کرتے ہو، اور آپس میں پھر فرقواریت پر لگے ہو، اور خصوصاً خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور اس کے قتل کے در پہ ہوئے۔ اور آج بھی رسول اللہ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی، یہ آسمانی کتاب قرآن برحق ہے، اس کے باوجود بھی اتنے عنادیت دنیا پرست کہ انہوں نے یہ مخالفت کی۔ تو کل انشاءاللہ مزید اس پر درس ہوگا کہ اللہ کریم نے آخر میں ان کے جو ہے وضاحت کی ہے۔ یہاں تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا
واقعہ، اور کل جو آیت ہم پڑھیں گے کہ وہ بالحق انزلنا و بالحق نزل، کہ لوگ انکار کریں لیکن ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں نیک لوگوں کو اور ڈر سنانے والے ہیں نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہم سب کے پریشانی کو دور فرمائے۔ جو علماء کرام، پیران اعظام اس قرآن پاک پیارے نبی کے تعلیمات، حدیث مبارکہ، فقہ کی تعلیمات لوگ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی رضا کے اللہ ان کی زبانوں میں برکت پیدا فرمائے۔ جو فساد پھیلاتے ہیں، فرقواریت کرتے ہیں، اللہ ان کی شر سے سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے محرومین کی یا اللہ مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت ہو یہیں تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔